باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ نابوت کو پتھراؤ کر دیا گیا ہے۔ پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب باب 21 پہلی سے 16 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں نابوت یزرییلی کا یزرییل میں ایک تاکستان تھا جو سامرا کے بادشاہ اہیاب کے محل سے لگا ہوا تھا، اور اہیاب نے نابوت سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنا تاکستان دے کہ میں اس کو اپنے لیے سبزی کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر کے قریب ہے، اور اس کے بدلے میں تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، اور اگر تیری نگاہ میں اچھا ہو تو میں اس کی قیمت تجھ کو چاندی میں دوں گا۔ تو نابوت نے اہیاب کو جواب دیا، خدا نہ کرے کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھ کو دوں۔ تو اہیاب غمگین اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو گیا، اس بات کے باعث جو نابوت یزرییلی نے اس سے کہی کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھ کو نہیں دوں گا۔ اور وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ پھیر لیا اور روٹی نہ کھائی۔ تب اس کی بیوی ایزابل نے آ کر اس سے کہا، تجھے کیا ہوا کہ تیرا دل غمگین ہے اور تو نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے اس سے کہا، میں نے نابوت یزرییلی سے خطاب کر کے کہا کہ اپنا تاکستان مجھے چاندی کے عوض دے، یا اگر تو چاہے تو میں تجھ کو اس کے بدلے میں بہتر تاکستان دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا تاکستان تجھ کو نہیں دوں گا۔ تو اس کی بیوی ایزابل نے اس سے کہا، کیا تو اس وقت اسرائیل پر حکمرانی نہیں کرتا؟ اٹھ، کھانا کھا اور خوش دل ہو، اور نابوت یزرییلی کا تاکستان میں تجھے دوں گی۔ تب اس نے اہیاب کے نام سے خط لکھے اور اس کی مہر ان پر لگائی، اور ان خطوط کو بزرگوں اور امیروں کی طرف جو شہر میں نابوت کے ساتھ رہتے تھے روانہ کیا، اور خطوط میں لکھ کر کہا کہ روزہ رکھنے کی منادی کرو، اور نابوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھاؤ، اور 2 خبیث آدمیوں کو اس کے سامنے کھڑا کرو جو اس کے خلاف گواہی دے کر کہیں کہ تو نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا، اور وہ اس کو باہر نکال لے جائیں اور اس پر پتھراؤ کریں کہ وہ مر جائے۔ تب شہر کے بزرگوں اور امیروں نے جو شہر میں رہتے تھے ویسا ہی کیا جیسا کہ ایزابل نے ان کو حکم دیا، بمطابق ان خطوط کی تحریر کے جو اس نے ان کو بھیجے تھے۔ تو انہوں نے روزہ رکھنے کی منادی کروائی اور نابوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھایا۔ تب 2 خبیث آدمی آئے اور اس کے سامنے بیٹھے، اور خبیث آدمیوں نے لوگوں کے سامنے نابوت کے خلاف گواہی دی اور کہا کہ نابوت نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا۔ تب وہ اس کو شہر کے باہر نکال لے گئے اور اس کو سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور انہوں نے ایزابل کو کہلا بھیجا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ جب ایزابل نے سنا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو ایزابل نے اہیاب سے کہا، اٹھ
اور نابوت یزرییلی کے پاکستان پر قبضہ کر، جس نے تجھے اس کو چاندی کے عوض دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نابوت اب زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اہیاب نے نابوت کی موت کی بابت سنا تو اہیاب اٹھا تاکہ نابوت یزرییلی کے پاکستان میں جا کر اس پر قبضہ کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 5 اس کی 2 سے 3 اور 5 سے 7 آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب: آئے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، آئے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر۔ آئے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، میری فریاد کی آواز سن۔ آئے میرے بادشاہ، آئے میرے خدا۔ جماعتی جواب: آئے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدکار تیرے نزدیک رہ نہیں سکتا، اور نابے-دین ہی تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعتی جواب: آئے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر۔ تجھے تمام بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان سب کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرتا ہے۔ خون خوار اور دغاباز شخص سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ جماعتی جواب: آئے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئے خداوند تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللویا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ نہ کرنا۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ آئے خداوند تیری تمجید ہو۔ باب 5 38ویں سے 42ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرضہ چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔